مصائب ذاکر بعمل مرکہ درد جناب خان وسیم العباس بلوچ آف لالیاں علی ہوتا نا وہ محرم ہے جلدی آنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق التوبہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا علا کل شیء قدیر اللہ اپنی عزت واسطے امام زمندہ قرب نصیب فرما۔ میرا مولا سا گنہگاراں نو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڈے دل، ساڈے وہڑے اور ساڈی زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ کریم اللہ بانیان دی عزت، رزق، وقت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ میرا مولا ذکر پاک دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما۔ جو علیل مریض بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے میرا اللہ کل مریضانوں صحت علی زندگی عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دے صدقے جتنے مریض علیل بیمار مجلس پاک موجود ہیں اسی پل اپنی عزت دے صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بے اولادانوں نیک نرینہ کامل الخلقت سہل اولاد عطا فرما۔ جنہاں اولاد عطا ہوئی نیک اور کرم والی فرما۔ میرا مولا ہر آفت وبا بلا مصیبت ہوں مسلمانہ دی اولاد میں محفوظ اور معمون فرما۔ بالخصوص غزہ دے مسلمانہ تے جو ظلم بربریت تھا طوفان بپائے میرا اللہ اپنی عزت دواستی ورنہ مظلومانوں اپنی خاص مدد نصیب فرما۔ میرا اللہ پوری دنیا وچ کشمیر سمیت جس ملک تے بھی مسلمان مغلوب ہیں میرا اللہ عزت سیدہ دے صدقے مغلوب مسلمانہ نو غلبہ عطا فرما۔ اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما۔ میرا مولا حاضرین دی جو حاجت ہے جو دعائے بانیان سمیت کل دی حاجت روائی فرما۔ میرا اللہ ساڑھے دلاں چون دنیا دی محبت نو دور فرما۔ اپنی محبت دے نور نال نور و نور فرما۔ میرا اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ کربلا معلہ دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ محمد صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال بھیجو۔ اللہم صلی اللہ محمد
محمد تمام دعا مندی منظوری واسطے بھی صلوات بلند آواز نال پڑھ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مریضان دی شفا واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل محمد وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اجازت ہے جی آغاز کریے گفتگو۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تسی جان دے ہو کہ میری ہر مجلس سے کوشش ہوندی ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی آیت، کوئی نہ کوئی ایسی حدیث، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، سیرت معصوم علیہ السلام دا کوئی ایسا عمل جڑا دنیا جب بھی کم آوے اور آخرت جب بھی عزت دا سبب بنے۔ کوشش ہوندی ہے کہ یہ عزاداری اور وہ عزاداری دا لمحہ، وہ سال، وہ مہینے، وہ ہفتے اور وہ دن، وہ لمحے پل جڑے توان اور میں نصیب ہوئے اس عزاداری امام حسین علیہ السلام تو زندگی دا ہنر سکھیا جاوے۔ انسان در آل محمد نال بھی جڑے ہے تو گناہ میں تو جان نہیں پہ چھٹ دی، معلوم ہویا یا درد آیا نہیں یا درد سمجھ نہیں آئی۔ ایک انسان دعویٰ بھی کرتا ہے آقا علیہ السلام دی غلامی دا اور گناہ بھی مسلسل زندگی وچ، جڑا گناہ اس گزشتہ شب کیتا ہے آج پھر موقع مل جاوے تو پھر کرن دا ارادہ رکھ دے تو جوانو یہ شان نہیں ہے اس در تیان دی۔ یاد رکھا اس دنیا وچ جڑی سب تو پاک شاہ وہ اللہ انہا پاکان دی محبت رکھی ہے۔ پاک شاہ نو رکھنا ہوئے تو جاوی پاک چاہی دیئے۔ جس کمرے وچ علی علیہ السلام دی ذریع دی تصویر لگی ہوئی ہے اتھے بندہ شراب علی بوتل نہیں رکھ سکتا۔ جس کمرے وچ محمد و آل محمد دی کوئی یادگار موجود ہے اس کمرے وچ، اس ویڑے وچ، اس گھر وچ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا چونکہ یہ چیز پاک ہے۔ یاد رکھا ہے جوانو اللہ انہاں پاک مقام تے رکھیا ہے، پاک جات نازل کیتا ہے۔ اللہ کل شئین قدیر نے انہاں دی محبت، مودت و عظمت، فوقیت عطا کیتی ہے، شان عطا کیتی ہے۔ سارے جہان دے عمال نام عمال جھون تے جی انہاں دی محبت دی جاتے بغض ہوئے تو عمال منہ تے مار دیتے جان گے۔ ٹھیک کر دو ساؤنڈ، مجھے چلنا چاہیے تھا۔ اور اگر میرے شیعہ سنی بھائیوں پوری زندگی انسان کوشش کیتی ہے کہ اللہ کل شئین قدیر دی بارگاہ دا قرب حاصل کرے۔ اصل دین دی کامیابی اور دین جوانوں، یہ دین اسلام سارے واسطے نہیں، یہ سارے واسطے نہیں جوانوں، یہ صاحبان عقل واسطے۔ کیونکہ اللہ قرآن اچھ فرمایا کہ ہم نے دن کے جانے اور رات کے آنے کو نشانیاں بنایا مگر صاحبان عقل کے لیے۔ تو یہ دین عقل علیہ واسطے جوانوں، یہ دین اور اس دین دے جتنے احکام ہیں اگر انہاں دے تے مسلمان کما حق و عمل کر لوے تو اسلام اپنے ہر منن والے نو ولی ویکھنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ہر منن والے نو گناہ تو پاک ویکھنا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے جی میں رب اس نو اکھ عطا کیتی ہے، جی اکھ عطا ہوئی ہے تے وچ حیا بھی ہوئی، زبان عطا ہوئی ہے تو وچ صداقت بھی ہو گئی،
دل عطا ہویا ہے تے وچ 5 12 14 دا گھر بھی ہو، پیٹ عطا ہویا ہے تے وچ لقمہ حلال بھی ہوئے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میری گل؟ آج بندے دی اکھاں ہیں حیا کوئی آنکھ ہے مسلمان دی، آنکھ ہے مسلمان دی میرے خاموش دوستو، آنکھ ہے مسلمان دی، حیا نہیں ہے، آنکھ دا معیار نہیں ہے. حق بھی ویکھی جاندی ہے، باطل بھی ویکھی جاندی ہے، علم دی بھی زیارت کی تھی جاندی ہے، بے پردگی بھی ویکھی جاندی ہے. اے آنکھ دا مقام نہیں، اے آنکھ دی مسلمان دی آنکھ دی ویکو. بات ہر بندے نال نہیں ہے، میری بات ہے میری مسلمان نال. میری گل ہے صاحب ایمان نال، میری بات اس نال ہے جس کلمے تو یقین کیتا ہے، جڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے معبود دا نام اللہ ہے. میری بات اس جوان نالے جڑا کلیم کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نبی دا نام مصطفیٰ ہے تے امام دا نام مرتضیٰ ہے. اے اس وقت مجلس ہے. دعوے کرن نال کچھ نہیں ہوندہ، دعوے کرن نال کچھ نہیں ہوندہ جوانوں، جب تک ساتھ نہیں دیتا جائے گا عملی لحاظ نال، کردار نال، جب تک اس دین دی پیروی نہیں کیتی جائے گی، جب تک سمجھیا نہیں جائے گا اس دین نو کہ دین کتنا پاک ہے، یہ دین کتنا عظیم ہے. ایک تو اللہ نے اس دین نو سب دینہ جو آخر اچ رکھیا اور اس سے دینہ دا خاتمہ کیتا، اس دین نو مکمل کیتا. مسلمانہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جے شیعہ دے کھاتے پا دیتا تے تیرے کل کی رہ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، کیا تیرا دین قرآن تو وکھرا ہے؟ کیا تیرا دین مسلمانہ قرآن تو علیحدہ ہے؟ اے اللہ نے اسلام ہر مسلمان واسطے بھیجیا. اے قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن حق ہے، قرآن امر ہے، قرآن تعظیم ہے، قرآن عزت ہے، قرآن حیات ہے، قرآن بلندی ہے، قرآن حق ہے تے قرآن علی نالے. حضور فرمائے ہوئے تو ضرور بولی. بے شک بے شک حیدری یار. اے محمد والے محمد دا جوڑا دین ہے جوانوں. سب تو پہلے انسان نے رکھے کہ میری طلب کیے، صرف مجلس دی حد تک کی دین نو سمجھنا ہے یا سننا ہے، یا اس دی 4 دیواری تو باہر بھی ضرورت ہے. اصل دین سنیا مجلس سے جاندہ ہے، اس دا پیغام محراب ممبر تو ملدہ جوانوں، مگر اس دی ازمائش گلی یہ چون دیئے. جی اگر اس دین نو 4 دیواری دے اندر سن کے تھے چھڑ گئے تے باہر اپنی مرضی نال زندگی گزاری ہے تو پھر گمراہی مقدر ہو سکتی ہے. ایتھو جیڑی چیز ملنی ہے جو حق اور سچ دا پیغام ممبر محراب تو ملنا ہے، اس کام دینا ہے بازار اچ، اس کام دینا ہے گلی وچ، اس کام دینا ہے کاروبار اچ. انج نہیں ہوندہ بے دین وکھرا ہوئے تے زندگی وکھری ہوئے، زندگی دین ہوئے. ایک بندہ 5 ٹائم مسجد جاندہ ہے، 5 ٹائم رب نو سجدہ کردہ ہے، لیکن مسجد دوبارہ کیوں دین دا احساس نہیں کردہ، اللہ دی حد نو عبور کردہ ہے، حضور دی حد نو توڑدہ ہے، ایسا کم کردہ ہے جڑا اللہ اسلام اچ حرام قرار دیتا ہے. تو اے لفظی اسلام ہے، یہ دھوکہ رب نو نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ نو دے رہی ہے.
ایک مسلمان ہوتے جوانوں یہ چیز لاگو ہوندی ہے کہ آنکھ اس دی ہووے ویکھے حق، زبان اپنی ہووے بولے حق، سماعت اپنی ہووے سنے حق، پیٹ اپنا ہووے کھاوے حق، قدم اپنا ہووے پر راہ ہووے حق۔ یاد رکھے جوانوں جدو دین دی سمجھ لگ جائے گی، جدو پتہ ہو جائے گا، دیکھو محبت دی اگر بات ہے تو رب نو ہندو بھی مندن، رب نو یہودی بھی مندن، رب نو عیسائی بھی مندن، لیکن تیرے ذمہ کو وکھرا کام میں چونکہ تو اقرار کیتا ہے لا الہ الا اللہ دا، تو پھر تیری شان ود گئی جدو تو اقرار کیتا محمد الرسول اللہ دا، جاگ گئی تیری پہچان ہی وکھری ہو گئی جدو تو اقرار کر لیا علی ولی اللہ دا۔ اقرار بندہ کردہ ہے ولایت امیر المومنین دا، مگر ولایت دا ساتھ نہیں دیندہ۔ ساتھ کس نال دینا ہے؟ اکھ نال، زبان نال، ہاتھ نال۔ ہاتھ ولایت دی گواہی دے وے، اکھ ولایت دی گواہی دے وے، زبان ولایت دی گواہی دے وے۔ مسلمانوں جڑا سب تو اہم مرحلہ آج دے اس دن نچ میں توڑے نال کوشش کرنا کہ آج دے اس دن نچ، آج دا دن مزدوران دا دن نے عالمی سطح ہوتے آج منایا جا رہے ہیں لیبر ڈے جوانوں، مزدور دی ہمت، مزدور دا حوصلہ ودھان اللہ دن نے آج دے دیں پورے ملک چھٹی ہے سوائے مزدوران دے۔ کو بیٹھے ہو سونا نالے حق ہر کسی چھٹی کیتی ہوئی ہے تے جنان دے کان چھٹی ہے۔ انہاں چھٹی نہیں ہے جوانوں، یہ آکھن دیاں گلان، یہ خیالی پلاؤ ان جوانوں۔ یہ نظام دین دا نظام ہے جوانوں، یہ دین اسلام ہے کمزور نو سپورٹ کردہ اللہ دا دین، جس دا کوئی نہ ہوئے جوانوں۔ اصل آج دا مسلمان صرف آکھن مسلمان ہے، غرق ہو گیا دنیا دے اندر۔ آج دے مسلمان دا ایک کوئی ٹارگٹ ہے کہ مال بنا لو، جائز طریقے نال بندہ تامی بنا لو، ناجائز طریقے نال بندہ تامی بنا لو، کسی دا حق کھانا پہ ہے تامی کھا لو۔ یاد رکھے جوانوں جس دور اتصاڈا قدم ہے نا، اس دور دے اندر انسان اپنا حق رشوت دھوکہ دو نمبر کمائے پیسہ اپنا حق سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں انسان۔ رشوت مولا علی علیہ السلام دے حکم دے مطابق بطور ہدیہ لئی جاندی ہے، ہدیہ۔ یاد رکھے جوانوں اکھا ہیں تے بندیاں نو حق دستا نہیں، زبان ہے تے حق بول نہیں سکتے، کان ہیں تے حق سن نہیں سکتے۔ جان دے اس دی اصل وجہ کی ہو جڑا کھا رہے ہیں نا اس سچ کسی دا حق مار لیا ہے نا۔ طاقت بدن نے جتھے جتھے جائے گی، پیٹ کھاؤ گے تو طاقت اکھ دی بڑھنی ہے، زبان دی بڑھنی ہے، سماعت دی بڑھنی ہے، جدو کھاتے ہی ظلم ہے۔ اٹھتے نال میرے کولو معاملہ نہیں ہے کہ میں اٹھتے نال تو ان خوش کرن کان دو چار گلاں سجیوں تو دو چار کھبیوں جنت دی ٹکٹ کٹ کے سارے دے ہاتھ نہ پاواں جا کر لو جی ان کام پورا ہو گئے تو ان گھروں گھر جاؤ۔ اے دین ہے، اے اسلام ہے جوانوں۔ میں آکھے اتھے دیگا نہیں گنیاں جاندیاں، اتھے سر گنے جاندے نے۔ سر کس کس نے دیتا جوانوں؟ اتھے میراث نہیں گنی جاندی، اتھے خدمت گنی جاندی ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ دے دین دا ساتھ دینا ہے تو سب تو پہلے مال پاک کر لو، رزق پاک کر لو، جڑا خود کھا رہے ہو تے اولاد نو کھوا رہے ہو۔ مال پاک ہو گیا، آنکھ ویکھڑی بھی شروع ہو جائے گی، کان سننا بھی شروع ہو جائے گا، زبان حق بولنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اے حرام کھان دی وجہ ہے بھئی 58 ممالک چوں کسے غزہ دیاں مظلوم دھیاں دے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا، سوائے اونا بندیاں دے کہ جنہاں دا پہلا علی ہے تے آخری قائم آل محمد دا۔
دنیا لے ایک لشکر دی طرح تاغوت آلے ایک لشکر دی طرح اکٹھے ہو گئے جوانوں. ظالم ظالم دا دوست، سودیا سود کھانا لے دا دوست، شرابی شرابی دا دوست، ظالم ظالم دا دوست، ڈاکو ڈاکو دا دوست، چور چور دا دوست. تو یاد رکھے جوانوں تسی بچ گئے ہو. حق دے طرفدار، حق دے طلبگار، آقا علیہ السلام دی ذات اعلیٰ صفات کلیم کرنا لے کہ ساڑھے سردار دھنا مصطفیٰ ہے، ساڑھے پیر دنا علی ابن ابی طالب ہے. ان ثابت کرو کہ پیر دنا علی ہے. عمل نہ ہوئے گا، بنیاد ہی نہیں جوانوں. زندگی وچ سجدہ ہی نہیں ہے. مسلمان دی زندگی وچ رب دا سجدہ ہی نہیں ہے. ہر پاسو گزارا ہوندہ ہے جوانوں، لیکن اس معاملے میں انسان ان پسے پشت پا دیتا ہے کہ زندگی دے سجدے پہ در پہ قضا ہو رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے. یہ مسلمان دی شان نہیں ہے. جھوٹ بولنا ہے مسلمان دی شان نہیں ہے. سود کھانا اور پورے دے ملک سود تے چلے ہوئے یہ بھائی مسلمان دی شان نہیں ہے. غلط ویکھنا مسلمان دی اکھ دا وقار نہیں ہے. غلط سننا مسلمان دی شان نہیں ہے. حرام کھانا مسلمان دی شان نہیں ہے. میرے شیعہ سنی جوانوں توڑا تا مقام ڈھیر سارا ہے، توڑی تا عزت ڈھیر ساری ہے. صرف تسی کلیم کر دے اس دنیا دے اندر کہ 5.5 ہادی ہیں، 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، اور جا کے اپنی کھوئی ہوئے میراث لبھو، اپنا اصلی مقام واپس لے آؤ. اصلی مقام توڑا کیے والی خراسان امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا اصلی توڑا مقام دسوہاں. آج جتے جھوٹے گواہی ہوتے مسلمان، جتے جھوٹے کیس ہوتے مسلمان، جتے بزدلی دی گلے ہوتے مسلمان، جتے ظلم بربریت ہوتے مسلمان، جتے حق کھا گیا. اے مسلمانہ تیری شان نہیں. نہ اپنے آپ نو دھوکہ دے، نہ اس دین نو دھوکہ دین دی کوشش کر، خود ہی ناکام ہوئے گا. اصل مسلمان دی میراث پتہ کیے جوانوں. امام رضا تو کسے پوچھیا مولا تواڈی زیارت آنا چاہنا پر آ نہیں سکدا. مولا پیسے نہیں، زیادہ راہ نہیں، ساتھ سنگت نہیں. تو مولا تواڈی زیارت دا ثواب بھی حاصل کرنا ہے تو کرا کی. والی خراسان فرمایا اپنے علاقے میں کسے ایسے بندے دی زیارت کر لے جس دے دل لے ساڑی ولایت موجود ہو. او کیڑا بندہ جوانوں جس دی زیارت کیتی جائے، او کیڑا بندہ جس دے چہرے دا دیدار کیتا جائے. سب تو پہلے خدا نہ لے تو پیمان اپنا پورا کرو. سخت باتاں بالکل داد علیاں گلہ نہیں، توڑی معرفت کن سے بول رہے ہو. یہ سوچن اور سمجھن علی بات ہے جوانوں. سب تو پہلے رب اللہ کل شئین قدیر نال معاملہ، اللہ کل شئین قدیر. ویکھو تاغوت آلے تاغوت دے نال کنج کھلوتے ہیں، بندے باطل تے کٹھے ہیں، تسی حق تے کیوں نہ ہوندے؟ بندے کوڑیاں نال یکجا کھلوتے ہیں، سچیاں دا ساتھ کیوں نہ دیں دے؟ سچیاں دا ساتھ صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوئے گا. زبانی اتھے زبان دے دعوے نہیں چل دے. اتھے علی اصغر بھی ہوئے تو میدان اچ بول دے. جس دا میدان چانا بڑھندے ہی نہیں جوانوں بھی آ کے میدان اچ بولے. سب تو پہلے اپنی سمت درست کر لو جوانوں. سب تو پہلے اس دین حق نو، اس اسلام نو سمجھ لو، اس اسلام دی پیروی وچ آ جاؤ. پتہ چل جاوے کہ اسلام ڈیمانڈ کی کرتا ہے. اور یاد رکھے جوانوں جدو لا الہ الا اللہ دی سمجھ لگ گئی پھر محمد الرسول اللہ دا بھی راہ کھل جائے گا. محمد الرسول اللہ دی سمجھ لگ گئی پھر علی ولی اللہ دا بھی رستہ سمجھ آ جائے گا. بنیادی جوانوں غلط ہے، بنیادی کمزور ہے، بنیاد چی شے کوئی نہیں تو چھت کیویں قائم ہوئے گی؟ اس حق دی بنیاد دنا لا الہ الا اللہ، اس دی امارت دنا محمد الرسول اللہ، اس حق دی بلندی دنا علی ولی اللہ. اپنے آپ نو اس ولایت دے آکام دے حوالے کرو گے جواناؤ. اکھ اپڑی ہوئے، قبضہ محمد والے محمد ہوئے، زبان اپڑی ہوئے، قبضہ محمد والے محمد ہوئے، سماعت اپڑی ہوئے، قبضہ محمد والے محمد ہوئے، زبان اپڑی ہوئے، قبضہ محمد والے محمد ہوئے. اور مال دنیا، اے دنیا دا نظام
یہ سب چیزاں جوانوں اس سے جہان اچ رہ جان گیا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو سوال ہویا مولا اس دنیا میں سب تو زیادہ حسرت مند کیڑا انسان ہے جڑا حسرت کرے گا؟ امیر المومنین فرمایا او انسان ہے جس دا مال غیران دے قبضے وچے تے آپ اس مال دی وجہ تو جہنم وچے. جس نے مال کٹھا کیتا پوری زندگی دن رات کر کے مال کٹھا کیتا کسے دا حق ادا نہ کیتا لیکن جدو مال سمیٹ لے تو موت آ گئی. جس تے ساری زندگی محنت کی تھی فرمایا وہ مال انہیں غیروں دے ہاتھ بلکہ انہاں دے ہاتھ چے مولا فرمایا جنہاں چنگا ہی نہیں سمجھدا. آپ اس مال دی وجہ تم حساب و قبر اچ دے رہی ہے قبر اچ حساب و دے رہے جس مال اکٹھا کیتا ہے تے مال آگے پچھلے بندے دے ہاتھ مال انہاں ہاتھاں میں چاہ گیا ہے جنہاں چنگا نہیں سمجھدا حقوق نہیں ادا کیتے زکاة نہیں ادا کیتی خمس نہیں ادا کیتا غریب محتاج مسکین بیوہ دا حق ادا نہیں کیتا. میرے جوانوں ذہن اچ رکھا ہے اس حدیث دے تلے میں چھٹے امام علیہ السلام دی حدیث نالی پڑھئے. یہ حدیث مولا دی بارگاہ چھٹے شہنشاہ دی بارگاہ تلاوت ہوئی تو مولا فرمایا اس تو بھی ایک بندہ ڈھیر حسرت کرے گا میدان معاشرے چھے کو حسرت کرسی جس مال جوڑیا لیکن اللہ دے حقوق ادا نہیں کیتے لیکن ایک اس تو زیادہ بندہ حسرت کرسی اللہ دی کچاری چھ مولا ہو کیڑا فرمایا جس مال بھی جوڑیا تے حق حقوق بھی ادا کیتے نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد تولہ تبرہ سارے کم اس کیتے مگر ایک شے بھول گیا جو تو میدان معاشرت گیا تو فرشتہ ویکھیا بھئی ہر شے لے آیا ہے سوائے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس تو بھی زیادہ حسرت کرے گا. حیدری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوہ اللہ خدا آباد رکھے جوان. تو اس دنیا دے اندر کرن دیا چیزاں اپنے اگر خدا صاحب ثروت کیتا ہے تو اس سے سارا تیرا حصہ نہیں سارا تیرا اس سے جمال نہیں اس سے کسے غریب دا کسے مسکین دا. اور جوانو دین نال کھلونا کی میں جی میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنے حواریان فرمایا جی میں دنیا دار سمجھے انہوں کی فرمایا جی میں دنیا دار تھوڑے جائے دین تے راضی ہو گئے تسی دیندار بھی تھوڑی جائی دنیا تے راضی ہو جاؤ. جڑا حب دنیا وچے جوانوں جڑا دنیا وچ پھسیا ہوئے انسان ہے جس کو وقت نہیں ہے دین واسطے تھوڑا تھوڑا دین تھوڑے جے دین تے راضی ہے کدی کدی سجدہ دے لیا کدی کدی کوئی کسے تے بھلا کر دیتا کدی کسے نال اچھا بول رہا اچھا اخلاق ثابت کر دیتا تھوڑے جے دین تے راضی. فرمایا تسی دیندار بھی تھوڑی جے دنیا تے راضی ہو جاؤ اور جاؤ جوانوں باہر جا کے ویکھو بڑے بڑے دنیا دار نسے نے اس دنیا پیچھے کسے دے ہاتھ نہیں آئی. بڑے بڑے لین لارڈ بڑے بڑے زمیندار بڑے بڑے صاحب اقتدار بڑے بڑے وڈیاں پوسٹیں دبانا لے آج خاک دھوڑ مٹی نہ چاہنا اللہ نہیں کوئی ملے گا سوائے انہاں دے جوانوں جن عمل سہلے کیتن ایک کسے دے ہاتھ نہیں آئی اس دے بڑے بڑے عاشق بن دین تے اے اتنی پرانی محبوبہ ہے اے کسے دے ہاتھ آئی نہیں بان سمر کے سارے عاشقان دے سامنے ہوندی ہے لیکن ہاتھ نہیں آئی کسے دے اے اپنا چہرہ بھی کھا کے اپنی خوبصورتی بھی کھا کے اے ہنیری قبر آلے پاسے بھجا کے لے جان دیئے. یاد رکھے جوانوں اے بندہ ہے جب تک اسلام نال جڑنا نہیں اسلام دی اطاعت نہیں کرنی محمد و آل محمد دی سیرت نو اپنے ہوتے لاگو نہیں کرنا دنیا دے چکر تو بچ نہیں سکتا بچنا ہی تا امیر المومنین دیو گال یاد کر ایو دنیا جڑی کسے دے ہاتھ نہیں آئی اے آپ سج سمر کے علی دے سامنے آکے پیا دے یا علی میں نبنا لے یا علی میں نپڑی بہنی بنا لے تے کل دنیا دے خزانے دیاں چابیاں میں تیری جتی تے رکھ دے دیا تے باغ گوڈی تے مزدوری کر دے علی نے اپنا بیلچہ ہاتھ کر کے فرمایا تیرے خزانے نالو میرا بیلچہ قیمتی ہے ہائے 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 تیرے خزانے نالو
حیدری خواہشات تے قابو رکھے جوانو. یہ دنیا جدوں انسان خواہشات ہے قلعہ وک گیا ہے دکان وک گئی یا پلاٹ وک گیا ساری زندگی ایسے چکر چپا کے رکھ دیئے تو اچانک موت سامنے آ جاتی ہے. اچانک موت. خواہشات جتنی خواہشات تے قابو ہوئے گا جوانوں اتنی دنیا آسان. بندہ اتنا امیر ہے جتنا خواہشات تے قابو کردہ ہے. جتنا خواہشات اسیر ہے اتنی ضلالت دی زندگی گزاردہ ہے. اتنی ٹینشن فلان المعاہدہ پورا فلان المعاہدہ پورا فلان الوعدہ پورا کرنا ہے. اور میں تو نے ایک حدیث قدسی سناوا جوانوں جنہاں دے دل تھوڑی جائی بھی محبت خدا دی روشنی ہے وہ اس حدیث قدسی نو آج توفتاً قبول کرو. اس نو سنبھال لو. اس نو میرے جان تو بعد دو چار واری ویڑے ویچ گھارے یاراں دوستہ جبائے کہ اس نو دہراؤ تے غور کرو کہ اللہ آکھیا کیے تے جے گل رب دی ہوئے تے ہوئے محبوب دی زبانی اور اس نو پلے بن لو. اس سے چی نجات ہے. معصوم فرمایا اللہ دے نبی نے کہ اللہ نے دنیا نو حکم دیتا کہ اے دنیا جیڑا بندہ اللہ اکبر تیرے پیچھے دنیا پیچھے جیڑا بندہ تیرے پیچھے من چھڑ دے وے اس نو ذلیل کر دے تے جیڑا میرے واسطے تن چھوڑ دے وے اس دی خدمت ہو جا. پھر سن لو ایک بار پھر سن لو جوانوں. خالق نے دنیا نو حکم دیتا اللہ نے کہ اے دنیا جیڑا تیرے پیچھے لگ کے دنیا پیچھے لگ کے من چھڑ جاوے اللہ نو بھول جاوے فرمایا ان ذلیل کر اس نو ذلیل کر. اس دے کام کوئی توڑ نہ چڑھن دے. وہ جتھے جاوے ضلالت مقدر چونکہ اس من چھڑ دیتا حق دے خالق نو چھڑ دیتا تے فرمایا جیڑا میرے پیچھے تن چھوڑ دے وے فرمایا اس دی خدمت کر. جیڑا دنیا چھڑ دے وے رب واسطے دنیا اس دے پیچھے. اسے حدیث قدسی نو سامنے رکھ کے شہنشاہ ولایت نے جیڑا فرمان جاری کیتا جوانو کدی اس طرح دی ولایت بھی سنو کدی اس طرح دی ولایت نو زندگی وجہ دیو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا اگر یہ دنیا کو چھوڑنا ہے تو یہ تو دنیا پہ حکومت کرنے کے برابر ہے. اگر یہ دنیا نو چھڑنا ہے یہ دنیا تو دوری جوانوں دے نہیں مطلب کہ انسان دی عزت اضافہ انسان دے وقار اضافہ انسان دے معیار اضافہ. جدو خواہشات نفس مک جاندی ہے اور صرف ایک اللہ دی رضا واسطے جدو انسان جیڑا شروع کر دیندہ جس دا اٹھنا خدا واسطے جس دا بانا خدا واسطے جس دا بولنا خدا واسطے جس دا سننا خدا واسطے جس دا کھانا اور پینا خدا واسطے ہو جائے گا جوانوں پھر اس نو توفیق ملدا ہے محمد الرسول اللہ. اللہ اس نو کلمے پڑھی رکھو سارا جہان پڑھی رکھو نہ برائی تو توبہ نہ سود تو توبہ اور نہ احکامات تو توبہ نہیں جوانوں. جس دا باز اعلان ہے کہ جڑا کام نہیں چھوڑے گا وہ اللہ نال بھی جنگ کرے گا اللہ دے محبوب نال بھی جنگ کرے گا. یاد رکھا ہے میرے جوانوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جڑا پہنچے اس نو غدیر چو مل دائی علی ولی اللہ. اور لا الہ الا اللہ تو لیا جاندہ ہے محمد الرسول اللہ تو پوچھ کے قائم کیتا جاندہ ہے تے علی ولی اللہ تے واریا جاندہ ہے. علی ولی اللہ قربانی دا میدان جوانو. علی ولی اللہ قربانیت تے رقبے جوڑے نہیں جاندے. علی ولی اللہ دی سمجھ آ جاوے تو وار دیتے جاندے جوانو. علی ولی اللہ تے آکے حق غصب نہیں کیتے جاندے حق حقدار تک پہنچائے جاندے جوانو. اگر صاحب ولایت نو حق دا نہیں پتا اسلام دینی حقوق دا ہے. حقوق ادا کر رہا ہے تو مسلمان ہے. اگر حقوق ادا نہیں کر رہا ہو تو کس سے بھی جاؤ تے جوانوں مشکل پیش آ سکتی ہے. ہکو پھیرا ہے اس دنیا دے اندر پھر نہیں کوئی آئے گا. آج وقت طاقت جوانی ہے. آج ساری رات تسی قیام کرنا چاہو جوانوں کر سکتے ہو. میں مسجدہ دے اندر با جماعت حالت ویتھاں لوگانوں بیماری دی وجہ تو سجدہ بھی نہیں کر سکتے جوانوں. سجدہ بھی کرسی دے بے کے لوگن کرنا پوندا ہے. آج ساری رات قیام اچ کھلو کے قنوت دعائے جوشن پڑھ سکتے ہو جوانوں. ساری رات دعا دے تمام کر سکتے ہو. یہی وقت ہے اور تواڈی اس جوانی دا تواڈی اس طاقت دا سب تو پہلے اور سب تو بہترین حقدار تواڈا اللہ ہے جوان.
جس دی بارگاہ وچ کھلو کہ مصطفیٰ ناز کر دین، جس دی بارگاہ وچ کھلو کہ مرتضیٰ ناز کر دین، اور ساری زندگی دیاں عبادتاں کر کے پھر منگ دے کچھ نہیں، ہائے ہائے منگ دے کچھ نہیں، اس دی بارگاہ وچ سر سجدے چ رکھ کے آدن اسی تیری عبادت تیری جہنم دے لالچ تو نہیں کیتی، تیری جہنم دے ڈر تو نہیں کیتی، اسی تیری عبادت تیری جنت دے لالچ وچ نہیں کیتی، اساں تیری عبادت اس وجہ تو کیتی ہے چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ تو معلوم ہویا جڑا انسان سجدہ نہیں کر رہے جوانوں، رب نو لائق عبادت نہیں، عبادت رب نال وفا کرنی سکھ جاؤ جوانوں، رب نال وفا کرو گے ہدایت دے دروازے کھولے گا، رب دی تسبیح زبان تے جاری، کسے دین وچ بھی چھٹی نہیں ہے، کسے فرقے وچ کسے سجدے دی چھٹی ہے ہی نہیں جوانوں، تے جس چیز تے جتنا قائم ہونا ہے 15 شوال ہوئے یا 25 شوال ہوئے، آخری وقت آئی صادق آل محمد دا امت علم لے لے کے بطول دے پتر نو زہرو پیوائی ہے جوانوں، جیڑی وسیعت دا موقع بھی نہیں دین دی۔ آخری جملے چ مولا فرمایا جڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے۔ ایو جی حدیث دے بات تو جوانوں پھر جا ہی نہیں ہے کہ انسان غفلت کرے، یہ تو کم موقع شروع ہو جاندہ جوانوں۔ جدو سائیاں خود حضور فرمایا امتی یہ جھوٹ بول دے، فرمایا میرا اس نال کوئی تعلق نہیں ہے، اگر جھوٹ ہے دھوکے باز تے اس تو ہور ناراض ہیں، فرمایا ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے، جڑا مسلمان ہو کہ مسلمان نال فرقے تے بات دے رہے کہ مسئلے جوانوں پہلے اس امت دے دارے وچ کھلون دی جا بناؤ، کھلوتے رہو، سنگت دی قربانی، مال دی قربانی، دنیا دی قربانی دینی پوندی ہے دیو، مگر اس امت دے دائرے چو باہر نہ ہو جانا۔ کی بڑسی معاشرے جے حضور متھے نہ لایا، جے حضور ہی ناراض ہو گئے جوانوں، چنگا کر دیو، بڑی وڈی تواڈے کل طاقت ہے، عزائے حسین چنگا کر دیو، آبان دیو، حضور آپ روئے، اے رو کے کبیرہ گناہ معاف کروا لیندے ہو۔ صادق آل محمد فرمایا جڑا آنسو میرے داد حسین دے غم وچ نکلے وہ کبیرہ گناہ دا کفارہ بن جاندہ ہے۔ میں انہیں حدیث پہ پڑھتا ہم حضور فرما رہے ہیں کبیرہ گناہ تسی چھڑ دے ہو زندگی وچ تے صغیرہ اللہ آپ پہ ہی معاف کر دے گا۔ رب کی کرنا ہے تن میں ساڑ کے جوانا، حضور دا امتی ہیں 2-4 زندگی دے ایام وچ کوئی ہو جا کم کر حضور متھے لا لین، ضروری ہے کہ گناہ دا بھار چاہ کے ہی حضور دی کچاری وچ جانا ہے، کچھ اسلام واسطے بھی دہاڑے مختص کر، کچھ اپنی اکھ دین دے حوالے کر، نیت دین دے حوالے کر، تو تے میں نکلیاں دین واسطے، آج انہاں دے گھر چ بے کے روندہ پہ ہیں، انہاں دیاں دھیاں میں ٹرین جنہاں ٹرن دا ول نہیں آندا، آئے کرنا لیا انہاں دیوں نوہاں میں ٹرین جنہاں ٹرن دا ول نہیں آندا، انہاں دیوں بھی ٹرین جڑیاں ٹر نہ سکدیاں۔ اسی تبلیغ کن گھروں نکل دے ہاں، شام نو گھر ٹر جانے ہاں، اے ویڑا انج نکلے انہاں شام اچھی شام ہو گئی۔ اے وقت آئے نہیں، اللہ دا دین تو بہت منزل دا نا ہے جوانو، بہت بڑی منزل دا نا ہے، ایتھے جان آلے جاندن جندرے مار کے جاندن، ان جاندن جوانوں کے واپسی دی کوئی امید نہیں ہوندی، 7 سالاں دی دین وہاں اللہ کیا دین اللہ دے حوالے، اور وہ تانگ کر دی عالم غربت چیو مر جان دیئے، آئے کر کرونا لے دین تے بڑی وڈی قربانی ہے، جا تے قربانی تے پہلے آل رسول نے دیتی ہے، تیرے میرے ذمہ صرف اطاعت آئی ہے، تیرا مول رب بھی لانا ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں۔ اے بھی بڑی گل ہے جی جنازے چاہیے یار بیلی رل کے جنہ پیچھے رل کے رب انہوں سے بھولے ہوئے ہاں، بڑی گل ہے جی کوئی جنازے وچ بھی رل گیا جوانوں، قبر تے کہیں پھیرا مارنا ہے، تو تے میں اپنے سجنہ دی قبر تے کتنی واری گئے ہاں، کتنی واری گئے ہاں تے تیری میری قبر، رب بھی تیرا حقدار ہے، تیری محبت دا، تیرے دھیان تے توجہ دا ہے، محمد والے محمد ہی تیرے زامن نہیں، کچھ بھی کریں اپنے رب نال اپنا تعلق بچا مسلمانہ، بڑی اہانت ہو گئی ہے اس وقت اس عالم اسلام دے اندر، کی حشر ہو گیا جوانوں، ایک سانو رل کے نہیں بان دیتا، ہر فرقے دا وکھرا منہ ہے، وکھریاں مسجدان، کوئی دوئے دی مسجد وچ نہیں جا سکدا، ایک ایسا اسلام ہے جوانوں کہ رب دا سجدہ بھی کرنا ہوئے تو پہلے پوچھنا پوندا ہے کہ کیڑے گھر دی مسجد ہے،
ایک کیسا نظام آ گیا جوانہ، اے حضور دے دین دی تعلیمات نہیں ہیں، اے محمد والے۔ ہاں نقصان پتہ کی ہویا ہے، جنہ مارے ہے نا اس بیڑے نو وہ بھی کلمہ ہی پڑھ دیا، کسی کافر نہیں مارے۔ 5 عیسائی مری گئے حسین نو بچائیں دے آئے، سیریاں لے عیسائی واب قلبی جائے جڑے پرنے دلن سمیت آیا ہے۔ ویکھو بندیاں زندگیاں وار دیتیاں، ساڑھی زندگی اسی جڑے زمانے دے لوگاں جوانوں، ساڑھی زندگی کمال وقت چلا سن بھیجی ہے۔ کربلا دا روجے، علم دا روجے، سہولیات دا روجے، سواریاں دا روجے، سفران دا روجے، یعنی 7 سمندر پار بھی جانا ہے، صبح وہ شام نو پہنچ جاؤ گے۔ پوری دنیا دا چکر ایک ہفتے چلانا چاہتا ہے تو اج دا انسان لا سکتا ہے۔ جو دور جوانہ ساڑھے تے اوکھی نہیں آئی، اسی کوئی اٹھان دے سفر نہیں کرنے، اسی کوئی دھیاں نو نار لا کے نہیں ٹرنا۔ ایک لفظ آنکھ دے والا لفظ اوکھا ہے، ساڑھیاں کوئی جنگلہ چرول کے مر نہیں جانا۔ اللہ تیری ہائے قبول فرماوے، ساڑھیاں کوئی چولیاں چ نہیں دفن ہو جاڑیا، ساڑھے جوانن کوئی رات نہیں رونا پہ جانا۔ جوانن نکلو آؤ اس میدان چاہو، اور اپنی ذات تو کوئی ہے سوشل میڈیا تے ایسا فرقہ واریت دا پھر ایسا بازار گرم مستے کوئی ایسا جوانوں پھر ایک محاذ بنان دی کوشش کیتی جا رہی کہ پھر دستو گربان ہو جان ہے۔ جی میں پچھلے دنوں میں سارے نہیں بیٹھے، سارے مکتب فکر دے لوگ عیسائی تک آ کے ساڑھے بھائی مجلساں چ پہن دن جوانوں گزارا ہو رہے، سارے نے پتہ اس ویڑے سوا نہیں نبدی۔ سوشل میڈیا تو دور ہو جاؤ جوانوں، دور ہو جاؤ جوانوں، ویکھو ہی نہیں جوانوں، اپنی ذات تو آغاز کرو کہ میں اسلام مستقی کیتا ہے۔ تیرے سامنے قرآن ہے، ترجمے تیرے سامنے، تفسیر اہل بیت تیرے سامنے پئی ہے، اور سب تو بڑی گل کربلا تیرے سامنے۔ بچا لو اپنے قائد نو جوانوں، ورنہ آج دا بندہ نہیں چاہتا کہ حضور دے سامنے، اور موت جڑی زندگی گزر گئی کوئی 60 سال بھی گزار لئی ہے تو پتہ ہی نہیں لگیا کہ میں گزر گئی، اور آن والی زندگی دا پتہ نہیں ہے کہ اگلا پل ہے یا نہیں۔ تو اے جس پل وچ کھلوتے ہیں، زندگی ایک پل دا نہ ہے، ایک پل رب دے حوالے کرنا ہے، نہیں بھی میں 100 سال جینا ہے تو 100 سال تو ہی میں نماز پڑھنی ہے، معاملہ نہیں۔ آج دا دن ملیا اے گزار، اگلا پتہ نہیں سجدہ کیڑیاں ہستیاں نال رب تیرا قبول تے منظور کرے۔ بڑی آہنت پہ ہوندی ہے، بڑی انگلیاں پہ اٹھتی ہیں، گستاخ آ گئے میدان وچ۔ خدا دی قسم ایک لانتی نے وقت گستاخی کر دیتی ہے، علی بادشاہ دی پاکستانی دی شاہ۔ اور جوانوں اگر وہ گستاخی دس دے بھی ہے، میں مر جاؤں دوسرا تو پہلے تو اسی سون کے مر جاؤ جوانوں، آئے کر کے رونا لیا مر جاویے۔ بندے نے اس عزت دا کی پتا جس دے پارے دار دا نا عباس ہے، بندے نے کی پتا آئے کر کے رونا لیا، آئے روز گستاخیاں پیا ہوں دیا آل محمد دی شانے، روز لوگ گستاخی کر دیں، درود بھی پڑھی جان دیں، گستاخی بھی کیتی جان دیں۔ تو ایک عجیب جہاں محول ہے، وہ زمانہ آگے کہ جس زمانے امیر المومنین فرمائے کہ با وضو رہو، ہر وقت با وضو رہو، معتد ہونا ہی ہوندہ ہے، نال وضو بھی کرو، نیت کر لو، مسح کر لو، ثواب اضافہ جوانو، اللہ دے حسارے چاہ جاؤ گے۔ پتہ کوئی نہیں کہ کیڑا پل آخری ہوئے، کیڑا لمحہ آخری ہوئے۔ گل مرداں تے رہ جاندی نا، کھنا بھٹیا دے شریفہ سی نہ رویا، مرداں تے رہ جاندی، اسی فضائل نصیحت تبلیغ کیتی ہے تے چھڑ دے ویا، گل ایتھے رہ جاندی اسی نہ رویا۔ رون علی اس لئے بنی ہے جدو اے نالی دیاں تھیاں نو مارے۔ میرے ویراں کوئی کسے دیاں بے گناہ تو کوئی کسے دے پتر نو ہی نہیں ماردا۔ مسلمانہ ماری انہاں نقصان کیتا ہے جڑے لڑے نالے محمد نال، آج تک انہاں ساڑی طاقت انہاں سن رل کے نہیں بان دیتا۔ انہاں اسلام دا لبادہ اوڑ کے حضور دے کلمے نو انہاں ڈھال چھتری بنا کے تے نہ کٹھے رسول دی آل نو۔ وہ جیڑی پیڑی پٹیے جوانوں پتہ لگتا ہے بھی آبی حضور دے کول آئی تے آبی حضور دے کول آئی تے گولادہ کی کیتا۔ کوئی ہے جیڑا مسلمان میں نے اس گال دا دسے بھی ساڑھا کتنا ایک ماتم بندہ اس گال تے یزید دے دربار اچ معافی دے آئے چاہ، یزید دے دربار اچ ظالم کرسیاں تے بیٹھے ہم تے تخت دی تلویں پوڑی ہوتے کسے دا سیر پہ بھلا ہائے کر کے رونا لیا تے جیڑا تخت بیٹھا نہ دے ہاتھ اچ کوئی شایا۔ اے عزاداری خدا ہے قبول کرے، حسین دے لباں تے چھڑی لا رہا ہا،
جدی ہائے نکلی ہے میرا تیرے تے سوال ہے چھڑی لا رہا ہا یا چھڑی مار رہا مار مار کیا دا حسین آج میرے اجداد ہوئن ہا بدر جنانو علی مارے امیر المومنین کوئی اپنے دشمن تھوڑی مارے میرے جیہ سنی جوان نہ ہو علی اپنے قاتل نو شربت پیوایا ہے شربت پیوایا اپنے قاتل نو تو پیوایا بھی کس دے ہتھوں ہیں عباس جائے پتر دے ہتھوں آئے کر کے رونا لے پوری حکومت کسی دی دھی دا حق نہیں غصب ہویا کسی دی دھی نو گھرو بار قدم نہیں رکھنا پیا کسی دی دھی دی چادر نو خطرہ نہ یلی دے دور حکومت اتبت مسلمانہ تو کی کیتا جس علی تیری عزتہ دی ایڈی حفاظت کی تھی آئی تھی جس دا کردار تیریاں دیاں دی عزتہ دی حفاظت پہ کر دے اس دے ویڑے نال تو کی کیتا آئے کر کے رونا لیا شام دے بازار پہلے ہی وین کر کے دیئے ودا دیو میں تھوڑے رسول دی دیا میں صدقے ہو جاواں اے آکھن دو وین جوانوں سنن دو وین جوانوں سمجھو تے موت دا سامان ہے فرما مینا احسان کرو چادر دیو میں تھوڑے رسول دی دیا بات ملیے چادر سارے مجمع تو سوال ملیے چادر چادر ملیا اسی یہ تھے مٹیاں تے بے کے نرویا منگی چادر لگے پتھر جوان آئے کر کے رونا لیا ہاں ایک جا تو چادر ملیے کوئی جوان دس سے کہیں دیتی ہے چادر اے عیسائیاں دیتی ہے مسیحیاں دیتی ہے ایک پادری ہے جڑا گلی بھجدہ ودا ہے ایدو اعلان ہوئے باغی بھی بھرنا آگئی ایدو گلی بھجدہ ودا ہے تے سرو چادر پگڑی لا کے بی بی انوادہ ہے پیچھا ہٹو چھتا چھڑ دیو قیامت نہ آ جاوے ایک عورت آدھی تین کی بن گئے تو مسلمانہ دے کہہ دیا منہ تے پیٹ کیا دے جڑی بے کے پٹرو دیئے نا اس دے نال مریم دے والی کل مرحبا جڑا رات پہ روندہ ہے اس دے نال عیسیٰ ودا روندہ ہے پتھر نہ مرے آئے مبالے علی زہرا دی وڈی دھی رول گئی ہے تاریخ واقعات موجود ہیں جواب نہ ہو لباتا دین دوڑن نال کی ہو جاندہ ہے کلمہ پڑھن نال کی ہو جاندہ ہے جواب نہ جدو مارنے کلمے آلے آنو لٹھنے ہی ایسے گھرنو جنان دی مودت دا حکم اللہ قرآن نے فرمائی انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا یاد رکھے جوانو جنان دی طہارت رب نے کی تھی رب بھی نام شان بخشی ہے شکر کر تیرے حصے وچ اس گھر نو مننا آیا ہے قبر دی رات سوکھی ہو جاندی ہے ہائے کر کے رونا لیا انہاں و چادرہ مکانہ دی چھتاں تو سٹیاں آئے کر کے رونا لیا جتھے جتھے چادر کسے بی بی دے سر دے آئی اتھے ہی باندھی گئی ہے جوانو آلیہ دے سر تے چادر آئیے ہوئے میں صدقے ہو جاواں لاہور علی ملکہ دے سر تے چادر آئیے میں صدقے ہو جاواں بڑی مدت بعد پونے 2 مہینے بعد سر کریے علی دے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میرے شیعہ سنے بھائیوں بزرگاں علی دیاں دھیاں دے سر کجی گئے تا ہونا علی دیاں پوتریاں دوتریاں دے سر ہائے کر کے رونا لے آنکھ دے مجملہ لکاواں یہ سناما روایت دسو کی کریے سناما روایت آخری بی بی چادر کر دی پیات پہلی دے سر تو لگ جدی ہائے نہیں نکلی من جواب دے وے ہاتھ نال نہیں لتھی نیزیاں نال لائیا آئے کر کے رونا لیا ایک سارے جڑا گھوڑے دی گردن دے نالے اور میری ماتمی نال گالے ہائے کرنا لے اتھے آیا ہے جتھے 18 بھیراما دی بیوارز بھائنہ بھائن دے سامنے آگے آدھا ہے کرن جو نو دین دے منگدی کیوں ہے مرحبا 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 انہا نیزے نال جوانوں سی بازار پڑھتے نہیں دربار پڑھتے نہیں بچلو عدب نالی گزر جا بھی ہے اوریان پھر بھی نہیں پڑھنا اے پھر انہا نیزے دی وجہ تو اتنا خون آئی جوانوں اتنی رات آئی جوانوں اس خون دا پردہ بنا کے تو پھر آئی بازار تو دربار آئے کر کے رونا لے کتنی دیر دربار دے گیٹ تے کھلاریاں نے سید میں معافی دے آئے میں جملہ لکا نہیں سکتا سجاد پوچھیا اگے بازار جتنا کھلا رہا نے ہن دربار دے بوئے تے ایک ظالم ہس کے آدھا ہے اجے شراب نہیں آئی مسلمانہ ہے کمیں ہو سکتا ہے جے شراب علی دی ادھیت تکلیف دیتی ہوئے ہو تیری زندگی چوئے اور تیرے سویڑے نال کی تعلق ہویا کی تعلق ہویا اس ویڑے نال جوان ہاں قربانی دینی پوندی ہے حق دے راہ تے
اپنا رشتہ مودت ثابت کرن کا لڑنا پوندا ہے، اس سے چی عظمت ہے، اس سے چی بلندی ہے۔ آئے کر کرون پھر اس دربار دے بوئے تھے اتنی دیر، آج بھی شام جاؤ گے تو انہیں دو دربار جگہ ملن گئی ہیں، خطبے دیئے دو جائیے، ایک ہو جا جتے سید سجاد خطبہ دیتا، ایک ہو جا میرے شیعہ سنی جوانو جتے پاک علیہ خطبہ دیتا، پاک علیہ خطبہ دیتا ہی تے دربار دے اندر ایک دربار دے اندر ایک صحابی بیٹھا ہی ہوتی اکھا کوئی نہ آئے، دو جنگہ لڑیا، دو جنگہ میں چھیک اکھلایا ہوئی، ایک دوئی اکھلایا ہوئی، تے جدہ اس خطبہ سنے نا تھڑپ کے اٹھے تے نالے نوادہ علی دا کیڑا پتر شام آئے کرنا لیا تھڑا سا بھر کے آدھے چنگی قسمت ہے اکھا کوئی نو، علی دا پتر نہیں علی دی دی شام او میں صدق ہو جاؤں، ہائے کر کے رونا لیا جدہ دربار پھوفیاں نال داخل ہوئے، سجاد دربار دے اندر کرسیاں لگی ہوئی یا جوانوں، ہر کوئی کرسیاں تے بیٹھا، تخت دی تیسری پوڑی تے سارا یا حسین۔ ایک بندہ دے میں ویکھیا یکدم جڑا سارے نا، میں کیویں لکاواں جوانوں، جڑا سارے نا دا یکدم میں ویکھیا سر دیاں اکھاں کھلیا، آدھے تے سر نے حرکت شروع کی تھی، سر پھردہ آیا وید آیا جڑے ویلی اس دی نگاہ پئی ہے نا کہ 4 سالان دی زمان مرحبا، اس دی آنکھاں میں آنسو شروع ہو گئے، مرحبا آئے کر کے رونا لیا تے آدھے وہ بچی سر علمو کر کے پیا دیا، بابا دین بچی گئی یا کوئی بابا میں ویک رول گئی ہاں، آئے کر کے رونا لیا بھرے دربار لکھ لکھ سلام ہون سائن فضا توڑی عزت ہے، توڑی عظمت ہے، دیکھو وفائن جو دیئے جوانوں، آپ ملکہ زنجبار، آپ شائیاں دی پلی، سیدان دی کلی سدوایا، سیدان دی خدمت کی تھی، اے کریم نے نماز دیا، تے آخری ویرے حضور تو منگی ہے زندگی، حضور دے کول جا بیٹھی ہے، آئے کر کے رونا لیا، نبی با فرمایا دھی فضا کوئی شے مانگ، رو کیا دی یا رسول اللہ جدو ادھرات ہوں دیئے نا، حسین زینب دے پینگے کول لکھا، واہ بھائی واہ، کوئی لفظ ہے کوئی ملک ہے جندہ نا شام ہے آئے، مرحبا کوئی جاگیر ہے جندہ نا کربلا ہے، یا رسول اللہ کربلا تے شام دا نا جا کے بھین بھرا روندے اتنی زندگی عطا کرو، بھرا نال کربلا ویکھاں تے بھین نال شام ویکھاں، آئے کر کے رونا لیا انتہا کر دیتی ہے، ویکھو کی قربانی ایک تا پورے راہ مارے آ، جیڑا کسے بی بی نو مارے آ اتے آٹھن دیا یاد گئی حیاء کرو، تو انہوں نہیں پتا ہے کیڑیاں شانہ دیا مالکل، بڑھڑی بھی آئی، ضعیفہ بھی آئی، 1600 میل دی تھکی ہوئی بھی آئی، ہتھاں تے تازیان نے جھل جھل کے، ہتھاں دا بھی ڈھیر سارا نقصان ہو گیا، پر جدو دربار چاہیے نا، اور پچھے نہیں کھلوتی آلیہ دے سامنے کھلو گئی ہے، آئے کر کے رونا لیتے جتنی دیر دربار کھلوتی رہی ہے نا، کوئی ہے جملے دا وزن کرنا لا، جتنی دیر نروار جاری رہی ہے نا، پورے نروار سین فضا پاک بی بی دے گوں نہ سجا پیر زمین تو چاہیا ہے، او میرے ویراؤں نہ کھبا پیر کیوں نہیں چاہیا، متا کسے شرابی دی نگاہ اس بی بی دے قدم تے نہ پہ جاوے، ہائے کر کے رونا لیا، کوئی جیڑا غریب ہوئے ہو ہاتھ نہیں بندہ، میں ڈوکھی ڈیگرے لے ہاتھ پہ بندہ، ازان مغرب دی ہونا لیے مر جاویں بھول کے شراب نہ پیوی، اس شراب بڑا روائی یلی دیا دھیا لو، ہائے کر کے رونا اس شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے بعد ظالم پوچھیا کہڑی ہے زینب، مرحبا ہائے کر کے رونا لیا، عیسائی اٹھیں یزید موڑے علاقہ دا کن مرائی آئی، معافی دے آئے، آدھے باغی آئی، باغی دا نام آیا ہے، پاک بی بی دے وین ود گئے، جدہ عیسائیاں پوچھا جرم کیڑا، اے ظالم ہس کے آدھے معافی دے جوانوں، ہس کے آدھے حسین نماز نہیں پڑھدا، حسین دا نام آیا ہے، عیسائی جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے میرا اللہ انشاءاللہ او حسین نہ ہوئے، میں ویکھا کہندے دل تے غازی دا علم لگے ہوئے ہیں، نال اللہ عیسائی آدھا کیڑا حسین، آدھا او حسین مدینے آلا، وہ آدھا او نہیں ہو سکتا، جاندہ نہیں ہوں دے ویر دا نا عباس آئی، واہ بھائی واہ، ہائے کر کے رونا لیا، آدھا ظالم تا بھلدہ پیوں میں اس حسین دا
نا بابے دا نا کی گئی آدھے بابے دا نا علی عیسائی جگر تے ہاتھ رکھے پادری آدھے یا اللہ عیسیٰ دا واسطے انشاءاللہ او نہ ہوئے تے ماں دا نا نالا لادہ نہ پوچھ جاندہ نا مباہلے وچ کیڑا احترام آئی آئے کر کے رونا لے آدھے اے پوچھ جرم کی آئی اسا کہ جرم کی آئی حسین دادہ حسین نماز نہیں پڑھدا بی بی آدھی اماں ہونا ہٹ جا آئے کر کے رونا لیا پچھا مو کر کے آدھیا اچھا نہ بول شراب پیندے بسم اللہ بسم اللہ آئے کر کے رونا لیا بی بی آدھی اماں ہون میں بلے نیا آج دے کان شام آئی آئے کر کے رونا لیا ہلے آئے دربار جدہ بھرے دربار بی بی پہلا قدم چایا عیسائیاں ایک دوئے نو آکھیا ذرا پچھوں ویک میرے عیسائیاں دوسرا قدم چایا پادری منہ تے پٹ کے عیسائیاں نو آتا ہے مسلمانہ دی اپنی مرضی جتنے عیسیٰ دے امتیوں جلدی کرو اکھاں تے ہاتھ رکھ لو اے کوئی ماتم کرنا نالا لادا کے بن گئی رو کے آدھا انج پہ ٹر دیئے جوے مبہل چزہرا انج پہ ٹر دیئے جوے نبی دی میرا مولا اس نگری نبات شاد رکھ میرا مولا آئے کر کے روانا لیا گلیوں کھا گئی ہے جیڑی بابے نالائی بلیں دی جیڑی ایٹی پردادارا بی بی آدھی ظالمہ میرا باغینا میرا نمازیا بی بی آدھی ظالمہ میں سجدے کو ہا کے آئیا اے ظالمہ دا کوئی گواہی تلیا گواہ دا نا سن سو تا تڑپ جا سو تڑپ کے بی بی آدھی ہے جلدی کار شمار نو بلا قاتل تو پوچھ لے جدہ ضربہ مار دایا میرا بھرا نماز پیا پڑھ دا آئے کر کے رونا لیا ظالم ہسدا بھی آیا ہے نچدا بھی آیا ہے حساس کے آدھا ہے میں نو کوئی پتہ نہیں جدہ میں مارن گیا حسین منہ دے بھارا کھلنے آلے آجدہ قاتل مکرے آئے بی بی جلال چاہیے حقل مار کیا دیئے کوئی گل نہیں میں خنجر تو پوچھ لے وہاں بی بی آدھی بھرا مارے گئے دھی تالی دیہا انشاءاللہ کدی نہ روئیں انشاءاللہ کدی نہ روئیں دنیا تک اپنے بی بی آدھی خنجر بولا خنجر نہ بولے تم شام کیوں آئیا ازادار ہوئے اس کے آدھیں خنجر بولے سے بی بی آدھی خنجر نہ بولے میں شام کیوں آئیا آئے کرنا لیا حل چل مچ گئے عورتاں بھجیاں ہکی نو آدھی ہے دینوں پتھر مرین دیا رہیوں او دربار دعویٰ کی تھی کھڑی ہے ماں خنجر تو پچھا میرا نوالیا آئے کر کے رونا لیا بھرے دربار پیر دھرن دی جانا جنا خنجر تاخت آیا تڑاب کے بی بی آدھی ہے خنجر بول میں زہرا دی دھیا آئے کرنا لیا خنجر پرواز کی تلو دیا دھارا چو آواز آیا میں چلتا رہا حسین نماز پردہ ایک 4 سالہ دی دھیا جڑی خنجر جہت پہنیا رو رو کے آدھیا دے پڑھن نماز میرے بابے لو اندے منت کر دے رہیا ایس مار تماچے تھی اجڑی کو ہے یا زہرا میرا مولا میں صدق ہوا میں لکھوری آکھا آئے کر کے روانا لیو قیامت مردارا ساری مجلس کھلنے آلیو بھول جوے آئے میری تبلیغ بھی بھول جوے آئے اے بد نہ بھولے آئے عیسائیہ در ظالم او ظالم تماشا بند کر محمد گھر جاڑی آئی اے آدھا تسی سامنے
کھلے گا چادرہ دینا محمل دینا لٹھے ہویا داج دینا بھراواں دے سر دینا علی دی دھین آنکھوں میں نو بھرا دا خون معاف کرے ہے کوئی ماتم کرنا لائے تڑپیے جے رسیاں کھل گیا تخت لے گیا دیئے فداک نہیں جیڑا پانچ ویسے شرط ہوئی میرا اللہ میں روڑا دے مشکام کی زیادت میں رو رو کیا دیئے فداک نہیں جیڑا پانچ ویسی ہے میرے ویر غریب دا خون بی بی آدھیے میں نو محشرت ہوئی نہیں بھول سکتا ہے جیڑا کی تئی ظلم ملعون رو کے آدھیے چاہی لاش اکبر دی دین سوکھا نہیں بچیا دین تے اکبر دی جوانی لگی ہے بی بی آدھیے میں لوگوں دی علی دی ہاں مٹھے بنتا شاد فرما اپنی محبت اپنی اطاعت دے نور نال ساڑے دلر منور فرما میرا اللہ اپنی عزت واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما بے اولاد نیک اولاد بادیان دے حوائج شریعہ نو پورا فرما میرا مولا اپنی عزت واسطہ منور حسین اور علی حسین میرا مولا عزت صحت اس وقت بے بہا اضافہ فرما بادیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما اپنے محبوب دی محبت آل پاک دی محبت نصیب فرما میرے ملکن میرا اللہ فرقہ واریت دی جنگ تو محفوظ فرما سن یکجا ہو کے اس رات رنن دی توفیق عطا فرما مولا دا جل ظہور فرما میرا اللہ مولا دا قرب نصیب فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم